بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج بروز سنیچر 17 اگست 2024 کو ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں گوگل میٹ پر، اور ہمارا عنوان ہے ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں۔ بہت ہی اہم موضوع ہے، اور آج کے حالات کے حساب سے جو ہندوستان کے حالات ہیں، غیر مسلم جو دن بدن حالات کو بنا رہے ہیں، اس پس منظر میں، اس بیک گراؤنڈ میں اس موضوع پر بہت ہی زیادہ گفتگو کرنے کی، بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو مسلمان نوجوان ہیں، جو مسلمان نسل ہے، جو مسلمان لڑکے اور لڑکیاں ہیں، جو خواتین ہیں، جو مرد ہیں، ان کو اس ٹاپک سے، اس طرح کی باتوں سے آگاہ کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو جب ہندوستان پر انگریز کا قبضہ ہوا، اس وقت ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش، یہ تینوں ملک ایک ہی ملک تھا۔ جب آزادی ملی انگریزوں کے ظلم زیادتی سے ہندوستان کو، تو پاکستان کو الگ کیا گیا، پھر پاکستان بنگلہ دیش ایک ساتھ تھا، پھر 1971 میں 1971 میں پاکستان سے بنگلہ دیش کو الگ کر دیا گیا، اور اس طرح سے 3 ملک بن گئے، ورنہ یہ تینوں ملک ایک ہی تھا۔ لہٰذا جب ہم بات کریں گے کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار یا مسلمانوں کی قربانیاں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہندوستان کے آزاد کرانے میں، انگریزوں سے چھڑانے میں، انگریزوں کے ظلم زیادتی سے ہندوستان اور اہل ہندوستان کو بچانے میں ابھی کا جو ہندوستان ہے اس کے مسلمان بھی شامل تھے، ابھی کے جو پاکستان ہے وہاں کے مسلمان بھی شامل تھے، اور ابھی کا جو بنگلہ دیش ہے وہاں کے مسلمان بھی شامل تھے، اور ان سب کی قربانیاں ان کے اندر شامل تھیں۔ تو ایک مسلمان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ نہ کسی اور پر ظلم کرے اور نہ کسی اور پر ظلم ہونے دے۔ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ مظلوم کی مدد کرو اور ظالم کی بھی مدد کرو۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو تعجب ہوا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی ہم مدد کریں گے، یہ بات تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں گے؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روکنا یہ ظالم کی مدد کرنا۔ اللہ اکبر۔ تو اسلام کے اندر، قرآن و حدیث کے اندر یہ تعلیم دی گئی ہے کہ انسان کسی پر بھی ظلم نہ کرے، اور اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہو تو ظلم ہوتے ہوئے بھی نہ دیکھے۔ ایک مسلمان پر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ کھل کر کے قرآن و حدیث پر عمل کر سکے، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے اس دنیا سے جائے۔ اور اگر اس کو، مسلمان کو دین پر عمل کرنے میں کہیں دشواری ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تو ہجرت کر کے وہاں سے کہیں اور شفٹ ہو جائے، کہیں اور چلا جائے، اسے کہتے ہیں ہجرت کرنا۔ یا اگر کسی اور کا اس پر قبضہ اگر ہو سکے ظالم کو ہٹانے کی، تو کوشش کرے، یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ تو جب انگریزوں نے ظلم کرنا شروع کر دیا، ہندوستان پر قبضہ کر لیا، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، تینوں ملکوں پر، جبکہ ایک تھا وہ، اور ظلم کرنا، ستانا شروع کر دیا۔ انگریز مسلمانوں کو بھی ستاتے تھے اور ہندوؤں کو بھی ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے، تنگ کرتے تھے، واقعی غلام بنا کے رکھا تھا، جینا مشکل ہو گیا تھا۔ خود ہمارا ملک تھا اور ہم لوگ صحیح سے، یعنی ہمارے آبا اجداد صحیح سے جی نہیں پا رہے تھے۔ تو پھر اس وقت کے جو بڑے بڑے علماء کرام تھے، انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے، انگریزوں کے خلاف جہاد ہونی چاہیے، جنگ ہونی چاہیے، بلکہ یہ فرض ہے۔ اس وقت کے بڑے بڑے علماء کرام میں سے ایک تھے شاہ عبدالعزیز، جو شاہ ولی اللہ کے بیٹے تھے۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا، اور اس وقت سے جو دیگر بڑے بڑے علماء کرام تھے، سب نے دستخط کیا، سگنیچر کیا کہ ہاں انگریز کے خلاف، یہ ظالم جابر انگریز ہے، اس کے خلاف جہاد کرنا مسلمان پر فرض ہے۔ تو اس طرح سے لوگوں کے اندر بہت جوش آیا، جذبہ آیا، پورے ہندوستان کے اندر یہ بات پھیلی، لوگوں کے اندر بیداری آئی، اور پھر لڑنے کی مسلمانوں نے کوشش کی۔ لیکن اس فتویٰ کے آنے سے پہلے بھی مسلمان اپنے اپنے طور پر کوشش کر رہے تھے۔ یہ بات لوگوں کے اندر مشہور کر دی گئی ہے کہ انگریز کے خلاف جو ہندوستان کے لوگوں نے لڑائی شروع کی، غلامی سے نکلنے کی کوشش کی، جو جنگ کی ہے، وہ 1857 سے شروع ہوئی، 1857۔ تو بات ایسی نہیں ہے، سچائی یہ ہے کہ ہندوستان کے آزاد ہونے سے تقریباً 200 سال پہلے مسلمانوں نے جنگ شروع کر دی تھی۔ 200 سال پہلے۔ ایسا نہیں ہے کہ
15 اگست 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا ہے تو 1 سال یا 2 سال یا 3 سال محنت کی ہوں گے، قربانی دی ہوگی اور ملک آزاد ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ ملک کو آزاد ہونے میں تقریباً 200 سال لگ گئے۔ اللہ، اتنا لمبا عرصہ لگا ہے۔ یہ سمجھنا بالکل آسان ہے۔ آج خود اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں دیکھ لیں، اگر کوئی کسی کے گھر پر قبضہ کر لیتا ہے، ایک گھر پر، کتنا وقت لگتا ہے اس کو چھڑانے میں، اس قبضہ کرنے والے انسان کو وہاں سے ہٹانے میں، نکالنے میں کئی سال بیت جاتا ہے ایک گھر کو خالی کرنے کے لیے۔ لیکن سبحان اللہ، یہاں تو پورے ملک پر قبضہ تھا، حکومت انگریز کی ہے، اس کے پاس پولیس ہے، آرمی ہے، فوج ہے، تو پھر کتنا وقت لگنا چاہیے؟ تو تقریباً 200 سال لگ گئے، تب جا کر کے ہمیں قربانی نصیب ہوئی ہے۔ آج ہم ٹھنڈی سانس لے پا رہے ہیں، آزاد کی زندگی گزار رہے ہیں، آزاد ہو کر کے ہم اپنے مذہب پر، دھرم پر عمل کر پا رہے ہیں۔ یہ ہمارے اسلاف کی، ہمارے آبا و اجداد کی بڑی اب بہت ہی زیادہ قربانی کے نتیجے میں اللہ کی توفیق اور اللہ کے وسیلے ہمیں حاصل ہوئی۔ تو شروع میں اب یہ باتیں سمجھ جائیے، ایک پوائنٹ ہم نے سمجھ لیا کہ 200 سال تقریباً لگے ہیں ہندوستان کو آزاد کرانے میں۔ دوسرا اہم نقطہ یہ ہم سمجھ لیں کہ جب شروعات ہوئی انگریز کے خلاف لڑنے کی، کہ انگریز کے خلاف لڑنا ہے، انگریز کو ہمارے ملک سے نکالنا ہے، اس کو بھگانا ہے، یہ ظالم ہے، تو شروع میں سب سے پہلے مسلمانوں نے ہی کوشش کی، صرف مسلمانوں نے، بس صرف مسلمانوں نے کوشش کی شروع میں 200 سال سے شروعات ہوئی تو صرف مسلمانوں کی کوشش، مسلمانوں کی جدوجہد، مسلمانوں کی کاوشیں، مسلمانوں کی قربانیاں، مسلمانوں کا اپنا جان دے دینا لڑتے ہوئے، یا جیل جانا، قید و بند کی صعوبتیں گزارنا، پھانسی پر چڑھ جانا، لٹکاتے تھے پھانسی پر۔ یہ انگریز جس کے بارے میں پتہ چلا کہ ہمارے خلاف لڑ رہا ہے، انگریز گورنمنٹ کے خلاف لڑ رہا ہے، تو پکڑ کے جیل میں ڈالتے تھے۔ یہ ساری پریشانی مسلمان جھیل رہے تھے، اللہ اکبر، اور صرف مسلمان جھیل رہے تھے۔ تو اس طرح سے کئی سال بیت گئے اور اب تک کئی ہزار مسلمان کو شہید کر دیا گیا، کئی ہزار مسلمان جیل میں جا چکے تھے، کئی ہزار مسلمانوں کو پھانسی دے دی گئی تھی، یہ سب ہو چکا تھا۔ جب 1857 آیا، 1857، تو اس وقت ایسا ہوا کہ پہلی بار غیر مسلم بھی، ہندو بھی مسلمانوں کے ساتھ آ گئے کہ ہاں ہمیں بھی لڑنا ہے، یہ ملک ہمارا بھی ہے، اور ہم کندھے سے کندھا مسلمانوں کے ساتھ ملا کر کے اور انگریز کے خلاف لڑیں گے۔ تو 1857 میں غیر مسلم اور مسلمانوں کے ساتھ آئے تھے لڑنے کے لیے، ورنہ اس سے پہلے مسلمان اکیلے لڑ رہے تھے، الگ الگ علاقوں میں، الگ الگ شہروں میں، الگ الگ گاؤں میں، جہاں بھی جو مسلمان کوشش کرتا، کچھ لوگ جمع ہو جاتے، گروپ بنا لیتے، تحریکیں چلاتے تھے اس کے لیے، اور پھر اپنے طور پر کوشش کرتے تھے۔ کئی تحریکیں اٹھی ہیں، کئی تحریکیں مسلمانوں نے اٹھائی ہیں انگریز کے خلاف لڑنے کے لیے۔ تحریک تعلیم، تقسیم بنگال کی تحریک، تحریک ہجرت، خلافت تحریک، ریشمی رومال تحریک، سب تحریکوں کے الگ الگ نام ہیں۔ جمعیت علماء ہند، اس کی تحریک، ان کے بانیوں میں سے شیخ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، جو اہل حدیث کے بڑے عالم مانے جاتے ہیں۔ تحریک ترک موالات، یعنی بائیکاٹ، کہ ہم انگریز کا سامان نہیں خریدیں گے، اس کی بنائے ہوئے سامان کو ہم نہیں دیں گے۔ سول نافرمانی کی تحریک، پھر نمک آندولن، بھارت چھوڑو تحریک، اس طرح سے کئی تحریکیں مسلمانوں نے اٹھائی، اور اکثر تحریک کو چلانے والے مسلمان تھے، پھر بعد میں غیر مسلم اس میں شریک ہو رہے تھے۔ تو ہندوستان کو آزاد کیسے کیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آندولن کے ذریعے، تحریک کے ذریعے، کئی تحریکیں اٹھتی تھی، 5 سال 10 سال چلتی، پھر اس کو کچل کے انگریز ختم کر دیتے تھے۔ کچھ تحریک لمبی چلتی، کچھ تحریکیں کچھ سال تک چلتی تھی۔ تو اس طرح سے مسلمانوں نے کوشش کی ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے۔ اب جو لوگ اس میں پکڑے جاتے تھے، تو انگریز اس کو بہت تشدد کرتا تھا، بہت ظلم کرتا تھا، کیونکہ آج کے ساتھ اگر سمجھنا ہو تو سمجھ جائیے دہشت گردی، کہ اگر کوئی انسان اپنے ملک کے خلاف، یہ کہیں کہ حکومت کے خلاف، کیوں بھی اگر لڑے حکومت کے خلاف آج بھی، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ دہشت گرد، اور اس کی زندگی برباد ہونے کے لیے کافی ہے، جیل میں پوری زندگی سڑنے کے لیے۔ تو اس طرح سے انگریز لوگ لیتے تھے کہ اگر کوئی انگریز کے خلاف بولتا، انگریز حکومت کے خلاف، تو اس کو باغی مانا جاتا تھا، اس کو کہتے ہیں کہ انسان باغی ہے، یہ انسان دہشت گرد ہے، اور پھر اس پر لمبے لمبے مقدمات چلتے تھے۔ اکثر جو مقدمات ہوتے تھے وہ مسلمانوں پر ہوتے تھے، کیونکہ مسلمان ہی آگے تھا۔ اچھا، اس میں بھی ایک قابل غور ذکر بات یہ بھی ہے کہ شروع میں جہاں مسلمان سب سے آگے تھے، ان مسلمانوں میں بھی سب سے زیادہ اسٹارٹنگ میں، شروع میں اہل حدیث آگے تھے۔ اہل حدیث کی قربانی بہت زیادہ ہے ہندوستان کی آزادی میں، ہندوستان کو آزاد کرانے میں۔ ہندوستان کو آزاد کرانے میں شروعاتی دور میں، اسٹارٹنگ میں، اہل حدیث کی ایک بہت بڑی جماعت تھی، بہت بڑی تعداد تھی، جنہوں نے انگریز کے خلاف لڑائی کی، ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی۔ تو پبلک میں سے بھی
اور اسی طرح علماء اہل حدیث کے جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی. کتابوں میں لکھا گیا تھا، جو کتاب اس پر لکھی اس سلسلے میں تاریخ کی، کہ 5 لاکھ علماء کرام جو شیخ تھے سے جو کہتے ہیں مولانا علماء کرام، 5 لاکھ علماء کرام کو شہید کیا. اللہ اکبر. دلی کی سڑکوں پر جب نکلا جاتا اور دیکھنے والا دیکھتا تو دلی کی سڑکوں پر جو جھاڑ ہے، درخت لگے ہوئے، کوئی درخت ایسا نہیں بچتا جس پر کسی نہ کسی عالم دین کی، کسی شیخ کی، کسی مولانا صاحب کی لاش نہ ہو. پورے جھاڑ پر، درختوں پر علماء کرام کے گردن کو، ان کی لاشوں کو لٹکا دیا گیا تھا. اللہ اکبر. تو کسی کو جیل میں ڈالتے تھے، کسی کو پڑکوڑے برساتے تھے، مارتے پھرتے تھے، اور کسی کو پھانسی دیتے تھے، اور کسی کو سیدھے قتل کر کے گولی کے ذریعے، تلوار کے ذریعے ان کی لاشوں کو سڑکوں پر پھینک دیتے، یا پھر درخت اور پیڑ پودوں پر چڑھا دیتے تھے. تو شروعاتی دور میں، اخیر تک بھی، لیکن شروعات میں اہل حدیث جو جماعت ہے، جماعت اہل حدیث، ان کی بہت بڑی قربانی رہی. اور یہ بات تاریخ کی ساری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. حتیٰ کہ انگریزوں نے جو کتابیں لکھی ہے، اس وقت جو آفیسر تھا انگریز، ذمہ دار تھا، گورنمنٹ میں تھا ہندوستان کے اندر، جب ہندوستان سے جانے کے بعد لوگوں نے اپنی کتابیں لکھی انگلش کے اندر، تو انہوں نے اس بات کا صاف طور پہ ذکر کیا اور کہا کہ ہمارے لیے جو مشکل اور پریشانی سب سے زیادہ اگر کسی سے ہوئی ہے تو وہابیوں سے ہوئی ہے، اہل حدیثوں سے ہوئی ہے. اور ایک ہنٹر نام کا ایک آفیسر تھا، انگریز آفیسر جو اس وقت تھا ہندوستان کے اندر، اس نے کہا کہ جب اہل حدیث علماء کرام کو جب کالا پانی کی سزا دینے کے لیے کالا پانی بھیج دیے تھے کئی علماء کرام کو، اب وہ لوگ چھوڑ بھی نہیں رہے تھے، انگریز آزاد نہیں کر رہے تھے. تو ایک انگریز نے کہا کہ اگر ان وہابیوں کو کالا پانی کی سزا چھوڑ دیا جائے، اگر معاف کر دیا جائے گا، تو سب سے زیادہ انگریز گورنمنٹ کے لیے نقصان دہ یہ وہابی اہل حدیث علماء ہے. یہ بات ایک آدمی ہنٹر نام کا ایک انگریز تھا، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور انڈین مسلمس. وہ کتاب کوئی بھی انسان چاہے انگریزی میں پڑھ لے سکتا ہے، وہ لفظ دیکھ سکتا ہے. اسی طرح جواہر لال نہرو جو ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر اعظم گزرے ہیں، انہوں نے بھری مجلس میں کہا کہ ہندوستان کے اندر سارے لوگوں نے قربانی دی، ہر علاقے کے لوگوں کی قربانی ہے، ہر مسلک جماعت کے لوگوں نے قربانی دی، ہر ذات برادری کے لوگوں نے قربانی دی، بے شک اسے کوئی شک نہیں، تمام لوگوں کی قربانی اس میں شامل ہے. اس لیے رات اندوری صاحب نے کہا سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. یہ شعر آج کے ماحول کی سب سے بہت ہی پرفیکٹ ہے. کسی کے باپ کا ہندوستان نہیں ہے، یہ تمام لوگوں کا خون اس کے اندر شامل ہے، اور تمام لوگوں نے قربانی دی ہے. لیکن ہر کام ایک ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کا کردار کچھ زیادہ ہی آگے آتا ہے، کچھ لوگوں کی کوشش قربانی کچھ زیادہ ہوتی ہے. تو اس طور پر اگر دیکھا جائے تو ہندوستان کے صوبہ بہار کے اندر پٹنہ ایک علاقہ ہے، پٹنہ راجدھانی ہے. پٹنہ کے اندر ایک فیملی تھی، صادق پور فیملی. یہ پورا خاندان، یہ پورا کنبہ اہل حدیث تھا. صادق پور، پٹنہ، بہار، یہ پورا خاندان اہل حدیث تھا. اس پورے خاندان نے اپنے آپ کو جھونک دیا ہندوستان کو آزاد کرانے میں، انگریز کے خلاف لڑنے میں. کتنے علماء کرام، علماء صادق پور کو پھانسی پر چڑھا گیا، یا قتل کر دیا گیا، یا مار کے پھینک دیا گیا، یا پھر جانوروں سے بھی بدتر ان کے ساتھ سلوک کیا گیا. تو اتنی قربانی دی ہے علماء صادق پور نے. آپ کوئی بھی کتاب اٹھا لیں جس میں یہ لکھا ہو جنگ آزادی میں ہندوستانیوں کا کردار یا مسلمانوں کا کردار، تو اس کے اندر علماء صادق پور جو اہل حدیث تھے، پوری فیملی اہل حدیث تھی، ان کا ذکر ضرور ملے گا. بلکہ اگر کوئی تاریخ لکھے ہندوستان کی آزادی اور اس میں صادق پور کی قربانی کا اور صادق پور کے علماء کرام کا اگر ذکر نہ کرے تو وہ تاریخ مکمل نہیں. اللہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کو یہ کہنا پڑا بھری مجلس میں کہ تمام ہندوستان کو آزاد کرانے میں جن لوگوں نے قربانی دی ہے ہندوستان کے کونے کونے سے، تمام لوگوں کی قربانی کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور بہار، پٹنہ، صادق پور جو اہل حدیث پوری فیملی تھی، ان لوگوں کی قربانی کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ دوسرا پلڑا بھاری ہو جائے گا جس میں صادق پور کی فیملی نے قربانی دی ہے ہندوستان کو آزاد کرانے. اللہ. اور پھر انہوں نے ایک شخص سے کہا بھی تھا جو زندہ بچ گیا کہ مانگیے آپ کیا مانگتے، ہم آپ کو بڑی زمین کو بڑا گفٹ ہم دینا چاہتے. علماء صادق پور نے جو قربانی دی ہے، ان کے خاندان نے جو قربانی دی ہے ہندوستان کو آزاد کرانے میں، تو اس شخص نے کہا کہ جب ہمارے باپ آبا و اجداد نے
ہمارے فیملی کے لوگوں نے جب قربانی دی ہندوستان کو آزاد کرنے میں، تو ان لوگوں نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی دی، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ نہ کوئی عہدہ ان کو چاہیے تھا، نہ کوئی منصب چاہیے تھا، اور نہ نام کے انہوں نے ایسا کیا۔ تو جب ان لوگوں نے کوئی گفٹ کسی سے نہیں لیا، دنیا کے لوگوں سے کوئی بدلہ نہیں لیا، تو میں کیسے آپ سے کچھ لے سکتا؟ اس لیے صاف انکار کر دے کہ نہیں، میں 1 روپیہ بھی یا کچھ بھی میں نہیں لے سکتا۔ ہمارے آبا و اجداد نے قربانی دیا ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا ہے، ثواب پانے کے لیے دیا ہے، کسی انسان سے کچھ فائدہ دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے نہیں دیا۔ تو یہ ہے علماء صادق پور یا صادق پور اہل حدیث، پوری پوری فیملی اہل حدیث۔ یہ بھی عجیب بات ہے، دیکھیں سبحان اللہ، پٹنہ صادق پور کی یہ پوری فیملی صادق پور اہل حدیث فیملی تھی۔ تو جب یہ لگاتار جب پولیس پکڑتی تھی، انگریز کی پولیس، انگریز لوگ جب پکڑتے تھے، تو جہاں بھی پکڑ رہے ہیں وہاں باقی جو دوسرے پکڑے جا رہے ہیں اس میں سے صادق پور کے لوگ بھی پکڑے جاتے تھے، کہ صادق پور کا کوئی عالم دین ہے، صادق پور کا کوئی شخص ہے، صادق پور کا کوئی ممبر ہے، یہ سب پکڑے جا رہے ہیں۔ تو اتنا غصہ انگریز کو آیا کہ عید کا دن تھا، عید کا دن انگریز بلڈوزر لے کر کے آیا، بہار پٹنہ پہنچ کے یہ صادق پور فیملی کا جو گھر تھا اس پورے گھر کے اوپر بلڈوزر چلوا کر کے پورے گھر کو گرا دیا۔ اللہ، یہ آج آپ لوگ سنتے ہیں نا کہ فلاں یو پی میں فلاں جگہ دلی میں فلاں بابا نے بلڈوزر چلا دیا، بلڈوزر والے بابا، یہ نئی بات نہیں ہے، یہ انگریز کا طریقہ، انگریز نے بلڈوزر چلایا تھا۔ اللہ اکبر، انگریز کا طریقہ ہے۔ تو انگریزوں نے عید والے دن جو لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، انسان کھاتا پیتا آرام کرتا ہے، اس دن صادق پور پوری فیملی کے گھر کے اوپر بلڈوزر چلا دیا۔ تو بتائیے کیا گزری ہوگی صادق پور فیملی کے اوپر، ان کی عورتوں پر، بچوں پر، بوڑھوں پر، وہاں کے لوگوں پر، کہ پورے گھر کو توڑ دیا گیا۔ ان کا کوئی جرم نہیں ہے، وہ اپنے ملک کو آزاد کرنا چاہ رہے ہیں، ظالم کے خلاف لڑ رہے ہیں، انگریز کے خلاف لڑ رہے ہیں، اپنے ملک کی آزادی چاہتے ہیں، اپنے ملک کے لوگوں کو سکون سے رہنے دینا چاہ رہے ہیں، اس کی انہوں نے قربانی دی اور اس کا بدلہ یہ ملا کہ گھر کو توڑ دیا گیا عید کے دن۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح سے اتنی بڑی قربانی ہے صادق پور کی فیملی کی، دیگر علماء کرام کی۔ اسی طرح مولانا محمد جعفر تھانیسری، تھانیسر جگہ کے رہنے والے تھے، اس لیے ان کو کہتے ہیں تھانیسری۔ جب صادق پور کے یحییٰ علی صاحب بہت بڑے عالم تھے اہل حدیث کے، وہ بھی جیل میں تھے، وہ 50 سال ان کی عمر تھی اس وقت، اور محمد جعفر تھانیسر صاحب یہ بھی اہل حدیث عالم دین تھے، ان کی ملاقات جیل کے اندر ہو گئی، یہ صرف 26 سال کے تھے بس۔ انہوں نے اپنی کتاب ہی لکھی ہے کالا پانی، کیونکہ اس وقت انگریز جب پکڑتا تھا کسی کو، کسی بھی انسان کو، چاہے مسلم ہو گیا مسلم ہو، سزا دیتا، مارتا پیٹتا، سولی پر چڑھاتا۔ لیکن اگر کسی کو بہت بڑی سزا اگر دینی ہوتی تو انگریز لوگوں کو، قیدیوں کو کالا پانی بھیج دیتا تھا، کالا پانی۔ تو اس وقت کی سب سے بڑی سزا، اس وقت کی سب سے بڑی سزا کالا پانی کی سزا مانی جاتی۔ آپ نے سنا ہوگا کالا پانی کی سزا، کیا مطلب کالا پانی؟ ہندوستان کے باہر سمندر پار کر کے جزیرہ ہے انڈمان، اس جزیرہ کے اندر وہاں لوگوں کو رکھا جاتا تھا، اس لیے اس کو کالا پانی کہتے ہیں۔ تو سب سے خطرناک سزا اگر دینی ہوتی مجرم کو، قیدی کو، تو اس کو وہاں بھیجا جاتا تھا۔ یہ بھی ایک بات یاد رکھے، کروڑوں کی بات ہے، کہ جتنے لوگوں کو جو انگریز کے خلاف لڑ رہے تھے، ہندوستان کو آزاد کرانا چاہ رہے تھے، مجاہدین ہند تھے، ہندوستان کی آزادی چاہتے اس کے لڑ رہے تھے، تو جتنے لوگوں کو کالا پانی کے لیے بھیجا گیا بطور سزا کے کالا پانی، اس میں سے 95% مسلمانوں کی تھی۔ 95% لوگ مسلمان تھے جن کو کالا پانی بھیجا گیا، صرف 5% لوگ تھے غیر مسلم، اس میں کچھ ہندو بھی ہوں گے، کچھ دوسرے لوگ، صرف 5% مشکل سے، بس 95% سزا پانے والے کالا پانی کے اندر یہ سب کے سب مسلمان تھے، جو ہندوستان کے مختلف علاقوں سے، مختلف شہروں کے، مختلف گاؤں کے رہنے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ مسلمانوں نے ہندوستان کو آزاد کرانے میں کتنی بڑی قربانی دی، کہ 95% سزا پانے والے تو مسلمان ہی تھے۔ اللہ اکبر۔ اب پھر بھی لوگ کیا کہتے ہیں آج کہ ہندوستان کا آزاد کرنا، فلاں ہندو فلاں غیر مسلم مسلمانوں کو پیچھے رکھ دیتے۔ جب گلستان کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی، پھر بھی کہتے ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ اللہ اکبر۔ سب سے زیادہ گردنیں مسلمانوں کی کٹی، سب سے زیادہ بچے مسلمانوں کے یتیم ہوئے ہیں، سب سے زیادہ خواتین مسلمانوں کی بیوہ ہوئی ہیں، سب سے بڑی اور زیادہ قربانی مسلمانوں نے دی۔ اور یہ آج یہ غیر مسلم کسی مسلمان کو پکڑ کے کہتے ہیں جے ہند کہو، جے ہند کہو، اگر تم ہندوستان سے محبت کرتے ہو تو جے ہند کہو۔ یہ کتنی خراب بات ہے۔ ان سے پوچھئے کہ لفظ جے ہند سب سے پہلے بولنے والا انسان کون تھا، اس کو معلوم نہیں ہوگا، اس کے بعد کوئی معلوم نہیں ہوگا۔ جے ہند یہ لفظ کہنے والا سب سے پہلا انسان مسلمان تھا۔ اللہ، اس کا نام تھا عابد حسین، ایک مسلمان آدمی، اس کا نام تھا عابد حسین۔ اس شخص نے سب سے پہلے کہا جے ہند،
اسی انگریز کے زمانے میں ہندوستان کو آزاد کراتے ہوئے. تو جے مطلب ایک طرح سے دعا ہے. جے ہند یعنی ہندوستان ترقی کرے، ہندوستان آگے بڑھے، پھلے پھولے، ہندوستان حفظ و امان میں رہے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے. ایک بطور دعا کے طور پہ کہا تھا جے ہند. تو اس کو ہم مسلمانوں نے سب سے پہلے کہا ہے، اور آج غیر مسلم آ کر کے ہمیں سکھا رہے ہیں کہ جے ہند بولو. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس لیے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنی تاریخ جاننا بہت ضروری ہے، اپنی ہسٹری کو جانے، اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو جانے. ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے علماء کرام نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے کیا کیا قربانیاں پیش کی ہندوستان کو آزاد کرنے. اللہ اکبر. آج جب 15 اگست کا وقت آتا ہے لوگ کیا کرتے ہیں؟ خوشی منانے کے لیے کوئی گانا بجا رہا ہے، کوئی ڈسکو، کوئی ڈانسر، کوئی ڈانس کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، کوئی ڈانسر بن رہا ہے. استغفر اللہ، انا للہ. یہ تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے. یہ گانا بجانا، ڈانس، ڈسکو، یہ تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے. لیکن کتنی خراب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی نصیب فرمائی ہے. یہ آزادی ملنا بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. یہ ہمارے اسلاف کی لاکھوں لوگوں کی قربانی، لاکھوں لوگوں کی جانیں گئی ہیں، لاکھوں لوگوں کا خون بہا ہے، انہیں پھانسی چڑھایا گیا ہے. اتنی مشقت، پریشانی، جاپشانی کے بعد ہمیں یہ آزادی جیسی اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں، ہم اچھے کام کریں، کروائیے تو کوئی نیک کام کریں، اللہ کو راضی کرنے والا کام کریں. لیکن یہ کیا کہ اللہ کو ناراض کرو. 15 اگست بنانے کے لیے انسان کو شراب پی رہا ہے، کوئی دارو پی رہا ہے، کوئی تاڑی پی رہا ہے، کوئی ڈانس کر رہا ہے، کوئی ناچ رہا ہے، کوئی گا رہا ہے. اور یہ عجیب ماحولوں کے اندر بنتا جا رہا ہے. اسکولوں کے اندر پڑھائی، بچے کو پڑھا رہا ہے، اس کو میوزک کی بھی تعلیم دے رہا ہے، اس کو ڈانس سکھایا جا رہا ہے. استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اسکول کی بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، وہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، ہونے والی کسی کی بیوی ہے، کیسے اس لڑکی سے ڈانس کروایا جا رہا ہے؟ کمر ہلاؤ، ڈانس کرو، ناچو، گاؤ. کیا مسلم اسکول، کیا غیر مسلم اسکول، کسی کے اندر کوئی فرق ہی نہیں ہے. دن بدن لوگ بگڑتے جا رہے ہیں. کیا ڈانس کرنے سے کوئی انسان ترقی یافتہ ہوتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. انگریز بھی اسی وقت قبضہ کیا تھا انگریزوں نے ہندوستان پر، جب مسلمان ڈھیلے پڑ گئے تھے، دین سے دور ہوتے جا رہے تھے، گناہوں میں ڈوبتے جا رہے تھے. تبھی پنجہ گاڑا ہے انگریز نے، یاد رکھیے. اب پھر وہی کام کر رہے ہیں، ڈھیلا پانی والا، نافرمانی والے کام، گناہ کے کام، اللہ کو ناراض کر کے اور خوشی منا رہے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے نعمت دی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے بنے، نیک بنے. ہمارے آباء اجداد نے قربانیاں دی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی کچھ قربانی دیں، اچھے کام کریں، ملک کے لیے، قوم کے لیے، ملت کے لیے، پڑوسیوں کے لیے. شدہ تو اچھا کام کر کے چاہیے، کوئی جو نیک کام ہو. اور اگر کچھ نہیں کر سکتے کم سے کم ماحول کو خراب نہ کریں، بگاڑے نہیں، نسل کو تباہ و برباد نہ کریں. اس لیے آج ضرورت ہے تاریخ کو دہرانے کی کہ ہندوستان کیسے آزاد ہوا، اور ہمارے ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے ہمارے اسلاف میں مسلمانوں نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی. اللہ اکبر. اس کو مذہبی کام سمجھا ہے، کیونکہ ہم مذہب پر صحیح سے عمل نہیں کر پا رہے تھے، ہم دین پر صحیح سے چل نہیں پا رہے تھے، ہمارے حقوق نہیں مل رہے تھے، ہم پر ظلم ہو رہا تھا. تو اللہ کی توفیق سے دعا کرتے ہوئے ہم نے ہمارے اسلاف میں قربانی دی. جو علماء کرام جیل میں ہوتے تھے، اللہ سے خوب رو رو کر کے دعائیں کرتے تھے، اللہ سے معافی مانگتے تھے، اللہ ہم سے کیا گناہ ہو گیا کہ ظالم ہم پر مسلط ہو گیا، کیا گناہ ہو گیا، ایسا ہم کیا گناہ کر لیے کہ ظالم ہمیں غلام بنا کے رکھے ہوئے. ایسا وہ قربانی بھی دیتے تھے، لڑتے بھی تھے انگریزوں سے، اور اپنے گناہوں کو گنتے بھی تھے، توبہ استغفار کرتے تھے، روتے تھے، گڑگڑاتے تھے اللہ کے ساتھ. تب جا کر کے اللہ نے انہیں فتح نصیب فرمائی اور ہمارا ملک آزاد ہوا. اللہ. یہ جو جے ہند ہے یہ مسلمانوں نے ایجاد کیا. اسی طرح ایک لفظ ہے نعرہ انقلاب زندہ باد. تو یہ انقلاب زندہ باد یہ کہنے والا سب سے پہلا مسلمان ہے. سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا باز ہوئے قاتل میں ہے. یہ سب لوگ اس وقت جو مجاہدین ان کی زبانوں میں تھا، جوش دلاتے تھے، لڑتے تھے انگریزوں سے. انگریزوں بھارت چھوڑو یہ کہنے والا کون ہے؟ سب سے پہلے نعرہ انگریزوں بھارت چھوڑو یہ کہنے والا بھی سب سے پہلا مسلمان ہے. اللہ. تو مسلمانوں کی قربانی بے شمار ہے. سب سے پہلی قربانی مسلمانوں نے دی ہے، سب سے زیادہ قربانی بھی مسلمانوں نے دی ہے. بعد میں جا کر کے جو ہمارے غیر مسلم ہیں وہ ساتھ میں مسلمانوں کے ساتھ جڑے تھے. کیرلا کے اندر ایک جگہ ہے مالا بار. تو مالا بار نام سے تو گولڈ مارکیٹ میں لوگ خرید لیتے اور سونا پہننے تک محدود ہے. لیکن پتہ یہ مالا بار یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اس وقت ہندوستان کی آزادی کے لیے انگریز سے لڑنے کے لیے وہاں سے بھی کچھ لوگ آئے تھے. مالا بار جگہ سے، جیسے پٹنہ سے آئے تھے، سادق پور سے، مالا بار سے آئے تھے، اور بھی مختلف جگہ سے. کچھ جگہ ایسی جو تاریخی بن کے رہ گئے جہاں کے مجاہد ماشاء اللہ بڑی قربانیاں دی ہے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے. سب اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ کے سامنے روتے کے گراتے تھے، کیونکہ ہم لاکھ کوشش کر لیں جب تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی ہم نہیں جیت سکتے. یاد رکھیں، نہ ہمیں اپنے پر تکبر ہونا چاہیے، نہ گھمنڈ ہونا چاہیے، نہ غرور ہونا چاہیے. سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اسلام کہتے ہیں نا لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی تبدیلی ہمارے اندر نہیں آ سکتی، ہم کچھ نہیں کر سکتے
جب تک کہ اللہ کی توفیق نہ ہو اور اللہ کی مدد۔ یہ اس کا مطلب لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے۔ تو ہم ابھی بیان سن رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانی، تو ہندوستان کو آزاد کرانے میں مسلمانوں نے بے شمار قربانیاں دی، جان سے بھی اور مال سے بھی۔ مال بھی بہت دیا ہے، اس وقت اشرفیہ چلتی تھی، کئی سو کئی ہزار لاکھ کئی مسلمان تھے جنہوں نے اپنے جیب سے خرچ کیا، اپنی طرف سے خرچ کیا، مجاہدین کی تیاری کے لیے، انگریز کے خلاف لڑنے کے لیے، اپنے ملک ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے مسلمانوں نے پیسے بھی خرچ کیے۔ کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ اپنی زمین جائیداد کو بیچ کر کے بھی پیسہ لگایا انگریز کے خلاف لڑنے کے لیے، اور پھر اپنی جان بھی قربانی کی، اپنی جانیں بھی دی ہے۔ جب وہ مرنے قریب ہوتے تھے تو اپنی اولاد کو بھی وصیت کر کے جاتے تھے کہ جب تک رہنا انگریز کے خلاف لڑتے رہنا اور اپنے ملک ہندوستان کو آزاد کرا کے رہنا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو سزا دیتے تھے انگریز، ملک ہمارا تھا، وہ آ کر کے باہر جا کر کے ہمارے ملک پر قبضہ کر لیے، اور جو بھی لڑتا تھا انگریز کے خلاف، ہندوستان کو آزاد کرنے کی بات کرتا تھا، تو یہ انگریز کافر، یہ دشمن، یہ ظالم بہت ظلم کرتا تھا، بہت زیادہ الگ الگ طرح کی ستاتا تھا، جیل میں ڈالتا تھا۔ اس وقت انگریز کے زمانے میں جو سینٹرل جیل تھا وہ پاکستان لاہور کے اندر تھا۔ محمد جعفر تھانیسری صاحب، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا اسی جرم میں، تو ان کو امبالہ سے جیل میں رکھا گیا، وہاں سے نکال کر کے پیدل، وہ ان کے ساتھ اور بھی کئی علماء کرام تھے، پیدل چلا کر کے ان کو ہندوستان سے پاکستان، جو ابھی لاہور ہے پاکستان، وہاں لے جایا گیا، کیونکہ اس وقت پاکستان لاہور کے اندر سب سے بڑا سینٹر تھا جیل کا۔ وہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب کالا پانی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اردو زبان کے اندر، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ گزر رہے تھے، ہاتھوں میں زنجیریں لوہے کی باندھ کر کے انگریز نے رکھا تھا، پیر میں لوہے کی بیڑیاں، اور گلے کے اندر الگ سے لوہے کا توق، جس کا وزن تقریباً ٹوٹل 20 کلو تھا، 20 سے 25 کلو، یعنی آدھا من، اتنا وزن ڈال کے پیدل اب دھوپ میں چلا کر کے ہندوستان سے پاکستان لے گئے جیل میں ڈالنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب ہم لوگ جا رہے تھے، جیل میں لے جا رہا تھا ہمیں، تو ہم نے دیکھا راستے میں ایک راجا ہے، ہندو راجا غیر مسلم، جو اپنی شادی کر رہا تھا بڑی آن بان شان کے ساتھ، بارات ہے، گانے بجانے، ڈھول بج رہے ہیں، باراتی جا رہے ہیں، لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ اب وہ لوگ ان لوگوں کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کہ غریب انسان مسکین ہو، مجبور پریشان حال ہو، اس کو ہتھکڑی میں باندھ کر اس کو لے جایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی آرام سے، حالانکہ یہ بھی خوشحال تھے، مولانا محمد جعفر تھانیسری صاحب، یہ بھی خوشحال انسان تھے، عالم دین ہونے کے ساتھ اللہ نے ان کو کچھ پیسے بھی دیے تھے، اپنا گھر تھا، ان کے گھر میں 2-4 لوگ نوکر کام کرتے تھے، لیکن اپنے ملک کو آزادی کے لیے، مسلمانوں کی آزادی کے لیے، حتیٰ کہ غیر مسلموں کی مدد کے لیے، کیونکہ انگریز ہندوؤں پر بھی ظلم کرتا تھا، تو وہ چاہتے تھے کہ ہندوؤں پر بھی ظلم نہ ہو، مسلمان پر بھی ظلم نہ ہو، یہ انگریز ظالم کو ملک سے بھگایا جائے، تاکہ ہمارے ملک کے تمام باشندے، تمام قوم، تمام لوگ سکون کی سانس لے سکے اور آرام سے زندگی گزار سکے۔ تو انہوں نے اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کر کے قربانی دی، قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب ان کو پکڑا گیا مولانا محمد جعفر تھانیسری صاحب کو، تو ان کے گھر کی کرکی ضبطی کر لی گئی۔ کرکی ضبطی، آپ سنتے ہوں گے نا، کوئی گنڈا موانی ہوتا ہے تو اس کے گھر کی کرکی ضبطی ہوتی ہے۔ کرکی ضبطی مطلب پورے اس کے گھر کو سیل کر کے اس کو بیچ کر کے نیلام کر دیا جاتا ہے، گورنمنٹ لے لیتی ہے اپنے انڈر میں، اب بیچ دیتی ہے۔ تو مولانا محمد جعفر تھانیسری صاحب کو جب پکڑ لیا گیا، انگریز نے پکڑا، تو ان کے گھر کو بیچ دیا، اب بیچ کر کے پورا پیسہ انگریز نے اپنے خزانے میں رکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ اور جب یہ لوٹے، جیل کی صعوبتیں، تکلیفیں برداشت میں 20 سال تک قید با مشقت کی زندگی میں گزاری ہے مولانا محمد جعفر تھانیسری صاحب، 20 سال قید با مشقت، انہیں کے ہاتھ میں بیڑی وغیرہ تھی، کھانے کو ترستے تھے، تڑپتے تھے، نہ اس وقت اے سی، نہ پنکھے، نہ لائٹ، نہ کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب مجھے بہت مارا گیا، ایک وقت ایسا ہوا جب پولیس اس لیے بھی مارتی ہے کہ اور لوگوں کا نام بتا، اور کون بڑا تمہارا ذکر تھا، انہوں نے کہا کہ میں تو نام نہیں بتا سکتا تھا، کہ بتاتے باقی لوگ بھی پکڑے جاتے، باقی مجاہدین، تو نام نہیں بتا رہے تھے کسی کا، یہ مار رہا تھا۔ ایک بار تو ایسا ہوا کہ صبح 8 بجے، عالم دین تھے مولانا جعفر تھانیسری صاحب، تو خود ان کا اپنا بیان ہے، کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، کہتے ہیں کہ صبح 8 بجے پولیس نے مجھے مارنا شروع کیا، تو صبح 8 سے رات کے 8 بجے تک الگ الگ پولیس والے آ کر کے مجھے مارتے ہی رہے۔ وہ لوگ تھک گئے، تھک کر کے الگ الگ پولیس والے آتے تھے، اور صبح 8 سے رات کے 8 بجے مارتے رہے وہ لوگ، اور مجھے لگا کہ شاید میں زندہ نہیں بچ سکوں گا، لیکن ایک تکلیف بھی تھی، لیکن یہ مار کی لذت مجھے محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ لگتا ہے کہ الحمدللہ اللہ نے میری قربانی کو قبول فرما لیا، کیونکہ میں تو نہ الیکشن کے لیے جان دے رہا تھا یا تکلیف اٹھائی، نہ مجھے کرسی چاہیے تھی، نہ عہدہ، نہ پیسہ، ہم نے تو اللہ کی رضا کے لیے کام کیا، اپنی ذمہ داری سمجھی، اپنا اخلاق سمجھا،
کہ اللہ کی رضا کے لیے ہمیں چھٹکارا چاہیے، ہمارے ملک کے لوگوں کو چھٹکارا چاہیے اس ظالم سے، اسے لڑا تھا۔ تو جب ایمان ہمارا مضبوط ہوا تو مار کھا کے بھی مجھے لذت محسوس ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب مجھے لگا شاید لگتا اب میں نہیں بچوں گا، لوگ مار ڈالیں گے مجھے، تو کچھ روزے رمضان کے باقی تھے، کسی وجہ سے سفر کے سے چھوٹ گئے ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا، نہ کھانے کو کچھ، نہ پینے کو کچھ، ایسے ہی بھوکا پیاسا میں روزہ نیت سے روزہ رکھتا تھا، اور افطاری کے لیے میں کوئی پتا پیڑ کے درخت کا مل جاتا تو پتا چبا کے افطاری کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک تو مارا جا رہا ہے، ان کو پیتا جا رہا ہے، کوڑے سے مارتے تھے، کوڑے سے، ظالم اتنا زور سے مارتے تھے، انہوں نے کہا کہ میں اس کو میں لفظوں میں بیان لکھ نہیں سکتا، کتنا سخت لوگ سزا دیتے جیل کے اندر۔ اس کے باوجود میں نے روزہ رکھا، کچھ میرے روزے باقی تھے اور میں نے قربانی دی۔ تو اسے بے شمار ہمارے علماء کرام ہیں اور دیگر مسلمان ہیں، الگ الگ علاقوں کے، شہروں کے، گاؤں کے رہنے والے تھے جنہوں نے قربانی دی۔ تو مشقت قربانی کیا کہتے ہیں وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جیل کے اندر مار کھائی، چکی پیسے، کھانے پینے کو تکلیف، کھانے کی روٹی ملتی، اس میں روٹی کے اندر مٹی ملتی تھی، کنکر اور مٹی، صحیح سے روٹی کھا نہیں سکتے تھے، اور سبزی میں ملتی تھی ساگ، کوئی پتا نہیں، کہتے کہ ساگ تو ہوتا لیکن ڈنٹھل جو جڑ ہوتا ہے جس کو جانور کھاتا ہے وہ ہم لوگ کو ملتا تھا، پتا یہ لوگ آفیسر جو ہوتے تھے انگریز وہ کھا جاتے تھے یا باہر اچھے داموں بیچ دیتے تھے، اور اوپر سے لوگ کام بھی ان سے کراتے تھے اور مارنا پیٹنا الگ سے۔ تو اس طرح سے جیل کے اندر جانوروں جیسے لوگ شروع کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو کالا پانی کی سزا اس میں سے سب سے سخت تھی، اتنا مارنا پیٹنا، اور پھر جس کو بہت سخت سزا دی تھی تو اس کو لوگ اٹھا کر کے پکڑ کے کالا پانی بھیجتے تھے، یعنی ہندوستان کے باہر سمندری جہاز میں بیٹھا کر کے اور کالا پانی پہنچاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس قدر بڑی مشقت اور پریشانی کے بعد ہمارا ملک ہندوستان بڑی مشکل سے آزاد ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو اتنی بڑی مسلمانوں کی قربانی ہے کہ ہندوستان کو آزاد کرانے کی سب سے پہلے مسلمان آئے، جبکہ ہندو کوئی بھی غیر مسلم آگے آ ہی نہیں رہا تھا، وہ تو بس کام کر رہے تھے، جو جس سے گزار رہے تھے، ہار مان لی تھی انگریز کے ہاتھوں۔ لیکن جب کئی سال تک مسلمان لڑتے رہے اور ایک ماحول بننے لگا کہ ہاں اب ہم جیت سکتے ہیں، جتنا چاہیے، لڑنا چاہیے انگریزوں سے، تب بعد میں اگر مسلم ہمارے ساتھ جڑے تھے، اور پھر کندھے سے کندھا ملا کر کے ہندو مسلم سب ایک ہو کر کے پھر مل کر کے سب کے سب لوگوں نے مل کر کے لڑائی لڑی انگریز کے خلاف، اور لڑتے رہے یہاں تک کہ 15 اگست کا دن آیا اور 1947 میں ہندوستان انگریزوں سے آزاد ہو پائے۔ تو یہ ہے بہت دردناک، خوفناک، دہشت ناک کہانی ہے جو سچائی پر مبنی ہے، کوئی جھوٹی کہانی نہیں، کوئی جھوٹی باتیں نہیں، سچ ہے کہ کئی لاکھ تو صرف علماء کرام کو شہید کیا گیا، باقی جو دیگر عام مسلمان بیچارے تھے ان کی تو گنتی نہیں، نہ اس وقت میڈیا تھی، نہ کوئی ویڈیو بنانے والا تھا، نہ کوئی ٹی وی چینل تھا کہ آپ کو گنتی بتا سکتے۔ تو جہاں جہاں لاش مل سکی کہ جو گن پایا، جتنا جو لکھ پایا تو لکھ پایا بس۔ اور ویسے بھی کون لکھتا اس وقت، لکھنے میں ڈرتا کہ اگر لکھتا کوئی کتاب چھپتا تو پولیس پکڑ کے اور انگریز اٹھا کے پھینک دیتے، جیل میں ڈال دیتے، پھانسی چڑھا دیتے، کیونکہ لڑنے کے لیے تو، جیتنے کے لیے تو تقریباً 200 سال لگ گئے، 200 سال لگ گئے، اس یعنی کتنی پشت ایسی تھی جو مر کے ختم ہو گئی، وہ کہاں لکھتی کتاب، کہاں بیان کرتے، کس کو ریکارڈ کر کے دیتی، کون سا آج کے زمانے کے حساب سے موبائل تھا، گوگل میٹ تھا، یا زوم تھا، یا فیس بک ہے جو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو، کھانے پینے کی چیزوں کو نشر کرتے رہتے، بیان کرتے رہتے، وہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو گویا کہ پوری ہماری جو نسل ہے وہ تو ختم ہو گئی انگریزوں کے ہاتھوں، جن کا نام تک ہم نہیں جانتے، کچھ لوگوں کا نام ہم جانتے ہیں، اکثر کا تو نام ہم جانتے نہیں ہیں، جن کا نام ہم جانتے ہیں اس میں سے ایک بڑے جو عالم دین بھی تھے اور ماشاءاللہ پٹنہ کے رہنے والے تھے، صادق پور فیملی میں سے یحییٰ حاجی صاحب، ان کی بھی بہت دردناک کہانی ہے۔ 50 سال کی عمر تھی پھر بھی جہاد کے لیے نکلے، انگریز کے خلاف لڑنے کے لیے، انگریز نے پکڑ لیا، جیل میں ڈال دیا، پھانسی کی سزا سنا دی، کہا کہ تمہیں کل صبح پھانسی ہوگی، تو ہنس رہے، مسکرا رہے، یہ بھی تھے کچھ اور علماء کرام تھے۔ تو انگریز نے کہا کہ کیوں ہنس رہے ہو، کل تمہیں پھانسی ہونا ہے، تم مر جاؤ گے، ہنس کیوں رہا؟ کہا ہنس میں اس لیے رہا ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری قربانی کو قبول فرما دیا۔ اللہ اکبر، یعنی خوشی کے مارے ہنس رہا ہوں کہ الحمدللہ ہماری قربانی قبول ہو گئی۔ تو انگریز کو غصہ آ گیا، کہا کہ میں تمہیں ہنستا ہوا دیکھ نہیں سکتا۔ اس نے فوراً اس کو کینسل کر دیا پھانسی کو، اور پھانسی میں دکھا کہ نہیں، قید با مشقت، عمر قید، جب تک زندہ ہو جیل کے اندر ایسے سڑتے رہو گے، ہم ماریں گے، پیٹیں گے، تکلیف دیں گے، تڑپا کے ماریں گے، اتنی آسانی پھانسی کی موت دے دی۔ تو سوچیے کتنا بڑا ظالم تھا یہ انگریز کہ پھانسی کی سزا جج نے فیصلہ دے دیا، چڑھانے والا لیکن پھانسی نہیں دیا، کیونکہ اس کو خوشی نہیں ملی، مسکرانا پڑا، یعنی مسکرانے تک کے حق کو انگریزوں نے مسلمانوں سے چھین لیا تھا۔ اور آج کے ہماری نوجوان نسل ہے، لڑکا اور لڑکیاں، جو انگریز کا کپڑا اپناتے ہیں، انگریز کے کھانے سے طریقے سے، اسٹائل سے، بائیں سے کھاتے ہیں، انگریز کی چال سے چلتے ہیں، انگریز کی اسٹائل میں رہنا
رہنے کو اپنی تہذیب اپنا کلچر سمجھتے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کتنی شرم کی بات ہے سوچیں. جن انگریزوں نے ہمارے آبا و اجداد کو، ہمارے اسلاف کو، ہمارے باپ داداؤں کو تڑپا تڑپا کے مارا ہے، جوتوں سے، لال سے، گھوسوں سے، تھپڑوں سے، کوڑوں سے. آج اسی انگریز سے ہم اتنے متاثر ہیں کہ اس انگریزوں کی ہم طریقہ اپنا رہے ہیں، ان کا اسٹائل اپنا رہے ہیں. شرم نہیں آتی ہمیں؟ استغفر اللہ. کتنے شرم سے ڈوب مرنے والی بات ہے کہ آج ہماری مسلمان نسل انگریزوں کو فالو کر رہی ہے، کھانے میں، پینے میں، کپڑا پہننے میں اور دیگر اسٹائل میں. کیا ہمارا اسلام ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا ہماری تہذیب، ہمارا کلچر جو اسلام میں سکھایا گیا ہے قرآن و حدیث کے اندر، کیا وہ کافی نہیں ہے کہ کیا ہم انگریزوں کے طریقوں کو اپنائیں؟ اس سے یہ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگرچہ ہم جسمانی طور پر انگریز سے آزاد تو ہو گئے، لیکن آج ہم لوگوں نے ذہنی طور پر انگریزوں کی غلامی کو قبول کر لیا. اللہ اکبر. استغفر اللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آج ہماری نسل، آج ہماری نوجوان لڑکے اور لڑکیاں لاکھوں کی تعداد میں ایسی ہیں جو آزاد ہو کر کے بھی وہ غلام ہے، انگریز کی غلام ہے، انگریز کی غلامی پسند ہے، ذہنی طور پر غلام بن چکی ہے. اور ہمارے نوجوان انگریزوں کے غلام بن چکے ہیں. اس لیے اسلام کا طریقہ چھوڑ کے انگریزوں کے طریقے کو اپنا ہونا. جس کے اندر غیرت، حمیت ہوگی وہ کبھی بھی کافر کے طریقے کو اپنا. اللہ. تو ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں، اس تعلق سے بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہے. تارا چند ایک غیر مسلم ہندو آدمی ہے، اس نے بھی کتاب لکھی ہے. اس کے اندر اس نے باقاعدہ اعتراف کیا ہے، صاف طور پہ لکھا ہے کہ ہندوستان کو آزاد کرانے میں مسلمانوں کی بہت ہی زیادہ اور بہت بڑی قربانی رہی ہے. اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہندوستان کو آزاد کرانے میں، انگریز کے خلاف لڑنے میں کم سے کم 5 لاکھ علماء کو شہید کیا گیا. آپ مسلمان چھوڑ دیجئے، مسلمانوں کے 5 لاکھ صرف علماء کرام کو قتل کیا گیا ہے، انگریزوں نے قتل کیا ہے. یہ تو وہ جتنا وہ شمار کر پائے. باقی جیسے میں نے کہا کہ 200 سال یہ جنگ چلی ہے، تو کون اس کو لکھ پائے؟ اسے لڑائی جنگ شروع ہوئی، 20 سال لڑے، اب 20 سال میں 10,000 مارے گئے، کون لکھے گا؟ حکومت تو انگریز کی ہے، انگریز کی حکومت ہے، پولیس اس کے ہاتھ میں ہے، میڈیا اس کا کون چھاپے گا، کون لکھے گا، کون ریکارڈ کرے گا، کون بتائے گا لوگوں کو؟ وہ تو مر گئے، دنیا سے چلے گئے، تو ان کا تو حساب ہی نہیں. وہ تو آخر میں اس لیے دیکھیے عام طور پہ مجاہدین میں ان کا شمار لوگ زیادہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں جو آخر میں آئے تھے. آزاد 1947 1947 میں آزاد ہوا، تو 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، 30 سال پہلے، 40 سال پہلے جن لوگوں نے قربانی دیا، جو لوگوں کو پھانسی دی گئی، اس کا نام عام طور پہ آتا ہے. جیسے ایک نام آتا ہے بہت مشہور ہے لوگوں کے زبان پہ، ہندو مسلم سب پہ، اشفاق اللہ خان صاحب. واقعی ان کو بھی پھانسی دی گئی ہے، انگریزوں نے پھانسی دی. ان کو پھانسی دی گئی 1927 میں، 1927 1927 میں اشفاق اللہ خان صاحب کو پھانسی دی گئی ہے. تو ان کا نام سب جانتے ہیں. لیکن ان سے پہلے جو لاکھوں لوگوں کو پھانسی دے دی گئی، ان کا کیا؟ ان کو ہم نہیں جانتے. لیکن ان کو نام کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ لوگ کبھی نام کے لیے، کبھی شہرت کے لیے، کبھی ایڈورٹائز کے لیے، کبھی نام پیدا کرنے کے لیے، میڈل پانے کے لیے، ایوارڈ پانے کے لیے انہوں نے یہ کام نہیں کیا. وہ مخلص تھے اپنے کام، انہوں نے دل سے کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا، ثواب پانے کے لیے کیا، جنت پانے کے لیے کیا. اللہ. تو الحمدللہ اللہ نے ان کو مقام مرتبہ دیا. انشاءاللہ امید ہے اللہ ان کی شہادت کو قبول فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کی گناہوں کو، غلطیوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو اللہ معاف فرمائے، اور انہوں نے جو قربانی دی اللہ ان کی قربانی کو قبول فرمائے. جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے جو مسلمان شہید ہوئے. باقی جو غیر مسلم ہے، اب ان کو لوگ شہید کا نام دیں یا جو دیں، لیکن جنت میں جانے کے لیے تو مسلمان ہونا ضروری ہے. یاد رکھیے کوئی بھی غیر مسلم جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے. جنت میں جانے کے لیے کلمہ پڑھنا، اسلام مذہب کو قبول کرنا اور مسلمان ہونا ضروری ہے. تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے اسلاف کی، اکابر کی، علماء کرام کی تاریخ پڑھنے کی توفیق دے. جو حقائق ہیں جس کو آج چھپایا جا رہا ہے، جو سچائی جس کو آج غیر مسلم چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو اصل جو مسلمان ہمارے ہیرو تھے ان کو پیچھے رکھ رہے ہیں، اور جو زیرو تھے ان کو آگے لایا جا رہا ہے. وہ لوگ غیر مسلموں کے جنہوں نے انگریز کی چاپلوسی کی، انگریز کے لیے کام کیا، اس کو لوگ ہیرو بنا رہے ہیں، نائب بنا رہے ہیں. استغفر اللہ. تو یہ الگ ظلم ہے. ایک تو کسی کی کا ذکر خیر نہ کرنا ایک ظلم، اور ایک اس کی حقائق کو چھپانا، اس کی قربانی کو چھپانا دوسرا ظلم ہے. لیکن بہرحال انسان کو تو اجرت انسان سے نہیں چاہیے. ہم مسلمانوں کو تو اجرت اللہ تعالیٰ سے چاہیے. جیسا کہ
بہار پٹنہ شادی پور کی فیملی کے ایک شخص نے جواب دیا تھا کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابر نے، ہمارے بڑوں نے اللہ کے لیے قربانی دی تھی، دنیا کی کوئی دولت یا پوسٹ یا عہدہ پانے کے انہوں نے نہیں کیا تھا، اس لیے ہمیں دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے پوری بات کا کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں بہت ہی زیادہ ہیں، بے شمار، اس کے لیے کئی گھنٹہ بیان کیا جائے تو کم ہے، کئی کتابیں لکھ دی جائے وہ بھی کم پڑ جائے گی، ان کی گنتی ہی نہیں ہے جو ان کو شمار کرتا ہے، کوئی شمار ہی نہیں کرتا، یعنی گنتی ہم کون بھی نہیں کر پائیں گے کہ کتنے کو پھانسی دے دی گئی اور کتنے کو شہید کر دیا گیا، کتنے کو قتل کر دیا گیا، کتنے کو پھانسی دی گئی، کتنے کو مار کے دریا میں پھینک دیا گیا، کتنے کو مار کے جنگل میں پھینک دیا گیا، کتنوں کو مار کے اور قبر کھود کے مٹی میں دبا دیا گیا، اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، ایسا بھی انگریزوں نے کیا ہے، تو اس کو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، بس ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ جتنے مسلمانوں نے قربانی دی ہے اللہ ان کی قربانی قبول فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور یہ بھی ہم دعا کریں گے اللہ ہمیں جو آزادی اس اتنی بڑی نعمت ملی ہے اللہ اس کو احساس کرنے کی، اس کو محسوس کرنے کی، اس کو فیل کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ جب انسان نعمت کو جب محسوس کرتا ہے، جب انسان نعمت جب قدر کرتا ہے تبھی انسان اللہ کا شکریہ ادا کر پاتا ہے، تبھی انسان کو لگتا ہے نعمت کتنی بڑی ہے، لیکن جب انسان کو احساس ہی نہ ہو، شعور ہی نہ ہو کسی نعمت کا، تو بڑی سے بڑی نعمت کو انسان ایسے ہی گزار دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا انسان شکر نہیں کر پاتا۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو تیرا شکر گزار بنا، ہر نعمت کا شکریہ اللہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم مسلمانوں کو توحید پر رکھ، سنت پر رکھ، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اور آخر میں ایک تنبیہ بھی ضروری ہے، مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگ ملک کا ذکر کرتے ہوئے کچھ ایسی بات بھی بول دیتے ہیں جو کفر ہو جاتا ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ ہمیں ملک سے محبت ہے، ہندوستان سے محبت ہے، ہندوستانی ہے، اور جو بھی انسان جہاں سے اس سے محبت کرنا یہ ایمان کے خلاف نہیں ہے، یہ تو فطری محبت ہے، محبت ہونی بھی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ پہلے آپ کا قرآن ہے یا پہلے ملک ہے، پہلے قرآن ہے، پہلے ملک ہے یا پہلے ایمان ہے، پہلے ایمان ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ بھائی پوری زمین ہماری ہے، پوری دنیا ہماری ہے، ہمارا ملک یہ ہے، یہ ہمارا ہے، ہم اس کے ہیں، لیکن اگر یہ موازنہ اگر کیا جائے کہ کون پہلے، تو سب سے پہلے ایمان، اللہ ہے، رسول ہے، اسلام ہے، ایمان ہے، قرآن ہے، سب سے پہلے، بعد میں کوئی چیز، کوئی زمین، کوئی گھر، کوئی جائیداد یا کسی چیز کی بات آتی ہے، یاد رکھیے ہمیشہ۔ اس لیے کبھی بھی کسی کو خوش کرنے کے لیے ہم اپنی ایمان کا سودا نہیں کر سکتے، تو کوئی غیر مسلم کو خوش کر دیں یا اس کے نزدیک میں اچھے قابل بن جائے، ہماری تعریف ہوگی، اس چکر میں کچھ مسلمان آج کل کے جو ہے اللہ ہدایت ایسا لگتا ہے وہ اسلام سے نکل جاتے ہوں گے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارا ملک ہے، بعد میں قرآن ہے، تو کفر ہے، استغفر اللہ، ہمیں کفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ماں باپ سے محبت تو فطری ہے، بہت محبت کرتے ہیں ہر انسان ماں باپ سے، لیکن اگر کوئی کہے کہ آپ کو ماں باپ سے محبت ہے یا اللہ سے محبت ہے، کیا کہیں گے؟ اللہ سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے، اس کے بعد ماں باپ ہے۔ تو ہر چیز کی ایک کیٹیگری ہے، ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، ایک طریقہ ہے، کسی کو ایسے اوپر نیچے کر کے نہیں دیکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہمارا اسلام ہے، ایمان ہے، اس کے بعد کوئی چیز ہے، اور ہم ایمان کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی ہم سارا کام کرتے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے، ہمارے مسلمانوں نے جو ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے قربانی دی، انہوں نے بھی سب سے پہلے اپنے اسلام کو ہی رکھا، اپنے ایمان کو ہی رکھا، اور ایمان کی بدولت ہی ان لوگوں نے قربانی دی۔ اللہ کہ جھیل کے اپنی جان دے دی، مگر اپنے ملک کی ساتھ غداری نہیں کی، اپنے لوگوں کے ساتھ غداری نہیں کی، چاپلوسی نہیں کی، جب تک زندہ رہے ایمانداری کے ساتھ زندگی گزاری۔ تو آخر میں دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو بھی ایمان والا بنائے، توحید والا بنائے، سنت والا بنائے۔ اللہ مسلمانوں کو شرک سے بچا، بدعت سے بچا، خرافات سے بچا، اور ہمیشہ توحید اور سنت پر چلنے والا اور توحید اور سنت کی خاطر جان دینے والا بنا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، اللہ ہم مسلمانوں کی اصلاح فرما، توبہ استغفار کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ مسلمان آج دنیا کے جس کونے پریشان حال ہے اے اللہ ان کی پریشانی کو دور کر، جس کونے میں مسلمان مرد عورت پر ظلم کیا جا رہا ہے اے اللہ ان کے جان کی، مال کی، ایمان کی اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین۔